انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی میں نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ وہ واقعی شیر تھا، شیر۔ اس نے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردوں کو تکنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ اس میں پٹھانوں کی بہادری اور چودھریوں کی قائدانہ صلاحیتیں یکجا ہو گئی تھی۔ تبھی تو اس نے وہ کمال کیا جو کوئی اور نہ کر سکا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشہور پولیس افسر ہوا وہ، جس دور میں شہر قائد کے حالات محض خراب نہیں بلکہ برباد ہو چکے تھے، جب کراچی پولیس کا سربراہ 25,000 پولیس فورس کا کمانڈر ڈی آئی جی شعیب صدل اپنی حفاظت اپنی فورس کی بجائے ایف سی اہلکاروں سے کرانے پر مجبور تھا۔ اس دور میں اس نے کراچی کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا۔ وہ واقعی ہیرو تھا، ہیرو۔ بس کر دو، بس مت بناؤ اسے ہیرو۔ وہ ہیرو نہیں، ویلن تھا، سرکاری قاتل، سینکڑوں جعلی پولیس مقابلے کرنے والا، سینکڑوں لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر دینے والا۔ نہ تو وہ بہادر تھا اور نہ ہی قائدانہ صلاحیتوں سے بالا بال تھا۔ وہ مانسہرہ کا یوسف زئی پٹھان اور کہلواتا تھا خود کو چودھری۔ اس سے ہی ثابت ہے کہ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ایک مجرمانہ ذہنیت رکھنے والا سرکاری غنڈہ تھا جو ہمیشہ طاقتور لوگوں کا غلام رہا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ صرف ویلن تھا، ہیرو کا روپ دھار لینے والا ویلن۔ مگر کون تھا آخر چودھری اسلم، ہیرو یا ویلن؟ تو دوستو، چودھری اسلم ہیرو تھے یا ویلن، یہ فیصلہ کرنا ہمارا نہیں، آپ کا کام ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھ کے امید ہے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے آپ۔ خیر، چودھری اسلم کا اصل نام تھا اسلم خان۔ وہ 29 نومبر 1963 کو مانسہرہ کے علاقے ڈڈیال میں پیدا ہوئے۔ کراچی آئے تو کچی آبادی کے چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے، مگر جلد ہی اپنے علاقے میں مقبول ہو گئے۔ لوگ ان کی عزت کرنے لگے اور اعتبار بھی۔ وہ اپنے جھگڑوں اور تنازعات کے فیصلے اسلم خان سے کرانے لگے۔ اسلم خان ہر 15 روز بعد پنچایت لگاتے اور کر دیتے فیصلے ان کے جھگڑوں کے۔ یوں لوگ انہیں اسلم خان کے بجائے چودھری اسلم کہنے لگے۔ انہیں شروع میں یہ نام سخت ناپسند تھا، چڑھتے تھے وہ اس نام سے، مگر بے بس تھے کہ دنیا انہیں چودھری اسلم ہی کہنے لگی تھی اور چودھری اسلم ہی کے نام سے پہچاننے بھی۔ خیر، 31 اکتوبر 1984 کو اسلم خان سندھ ریزرو پولیس کے ایگل اسکواڈ میں ASI بھرتی ہوئے، لیکن بہت جلد کراچی کی ریگولر پولیس فورس کا حصہ بن گئے۔ اور اب عالم یہ تھا کہ پولیس والے بھی انہیں چودھری اسلم ہی کہتے۔ ایک بار کسی کو فون پہ بتایا کہ اسلم خان بات کر رہا ہوں، تو اس نے پوچھا کون اسلم؟ اس پر تہق کر جواب دیا چودھری اسلم۔ اور پھر ان کی بیوی نے مشورہ دیا کہ قبول کر لو اس نام کو، اب تم اسلم خان نہیں بلکہ چودھری اسلم ہو، چودھری اسلم۔ اور اس دن کے بعد سے انہوں نے اپنے لیے چودھری اسلم کا نام منتخب کر لیا۔ خیر، کچھ خاص ضرور تھا چودھری اسلم میں، ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ASI بھرتی ہوتے ہیں اور پر اتنی جلدی ترقی نہیں پاتے، اتنے مشہور نہیں ہوتے۔ تبھی تو ترقی کرتے کرتے چودھری اسلم جلد ہی بن گئے سب انسپیکٹر، اور پھر دیکھا دیکھی انسپیکٹر۔ اس کے بعد انہیں تعینات کر دیا گیا تھانہ گل بہار کا SHO، اور یہیں سے دن پھر گئے ان کے۔ ایجنسیوں نے ہاتھ رکھ لیا ان پہ، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب کراچی کے حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ ہر طرف قتل و غارت گری کا راج تھا، مخالفین کو چن چن کے مارا جا رہا تھا۔ کراچی بھر میں ٹارچر سیلز قائم ہو گئے تھے، مخالفین کو اغوا کیا جاتا اور پھر بدترین تشدد کا نشانہ بنا کے ان کی لاشیں بوریوں میں بند کر کے پھینک دی جاتی، لوگوں کو شناخت کر کے بسوں سے اتارا جاتا اور پھر ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ حالات جب تصور سے زیادہ خراب ہو گئے تو 19 جون 1992 کو کراچی آپریشن شروع ہوا۔ اس میں بھی کردار رہا چودھری اسلم کا، مگر بہت زیادہ نہیں، لیکن بہادری خوب دکھائی انہوں نے۔ کہا جاتا ہے ماورائے عدالت قتل تب ہی شروع کر دیے تھے چودھری اسلم نے
اور وہ اپنا آپ اس قدر منوا چکے تھے کہ ان پہ اعلیٰ افسران اندھا اعتماد کرنے لگے تھے۔ خیر، نواز شریف کی وفاقی حکومت چلی گئی اور آ گئی پیپلز پارٹی کی حکومت، مگر حالات تھے کہ بد سے بدتر بلکہ بدترین ہو گئے، اور پھر پیپلز پارٹی نے کراچی آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا، اور اس آپریشن میں اصل چودھری اسلم دنیا کے سامنے آئے، بلکہ یوں کہیں چودھری اسلم اب بنے تھے اصل چودھری اسلم۔ وہ ایسے کہ پولیس بے بس ہو چکی تھی۔ کراچی پولیس چیف شعیب سڈل نے خود رینجرز کی سیکیورٹی رکھ لی تھی، حالانکہ کراچی کے تمام پولیس ان کے انڈر تھی۔ ایم کیو ایم کے مبینہ دہشت گرد عناصر کے رحم و کرم پہ تھا شہر کراچی، مگر چودھری اسلم نے کمال کی بہادری اور جگرا دکھایا۔ ایم کیو ایم کے مبینہ دہشت گردوں کو چن چن کے ٹھکانے لگانا شروع کیا، بے تحاشا پولیس مقابلے کیے دہشت گردوں کے خلاف۔ کہا جاتا ہے کہ ایجنسیاں انہیں بندے پکڑ کے دیتی اور ان کا کام انہیں پولیس مقابلے میں پار کرنا تھا، لیکن اصل پولیس مقابلے بھی کیے انہوں نے۔ ویسے بھی اس دور میں ایم کیو ایم سے پنگا لینا کوئی آسان بات نہیں تھی، بس یوں کہیں کہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا یہ کام، مگر چودھری اسلم نے انتہائی بے باکی سے ان کا صفایا کیا۔ کل 18 پولیس افسران تھے جنہوں نے کراچی کو دہشت گردوں اور دہشت گردی سے پاک کیا تھا۔ ان افسران میں چودھری اسلم کے علاوہ راؤ انوار، ذیشان کاظمی اور نعیم سناٹا وغیرہ شامل ہیں، مگر جو شہرت چودھری اسلم اور راؤ انوار خاص کر چودھری اسلم کے حصے میں آئی وہ کسی کو بھی نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ کراچی کے حساس ترین تھانوں میں سے ایک تھا تھانہ گل بہار، اور اس کے ایس ایچ او تھے چودھری اسلم۔ انہوں نے سینکڑوں پولیس مقابلوں میں 100 سے زائد مطلوب افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سمجھے جانے لگے وہ، اور یہیں سے ان کی شہرت کی ابتدا ہوئی، کیونکہ ہر روز اخبار میں چودھری اسلم کی خبر شائع ہوئی، ٹی وی پہ بھی روز ہی دکھایا جاتا انہیں۔ کراچی پولیس کے مشہور ترین افسران میں شمار ہونے لگا ان کا۔ آئے روز پولیس مقابلے یا ماورائے عدالت ہلاکتیں ہوتی اور نام آتا چودھری اسلم کا۔ ان کا نام دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ایم کیو ایم کے 100 سے زائد یا سینکڑوں اراکین کو پولیس مقابلوں میں پار کیا چودھری اسلم نے۔ سرکار کہتی ہے یہ اصل پولیس مقابلے ہیں، جبکہ عام تاثر پھیل گیا کہ نہیں، یہ ماورائے عدالت ہلاکتیں ہیں، اور اسی منقسم رائے کی وجہ سے یہ بحث شروع ہوئی، یا سوال سامنے آیا کہ چودھری اسلم ہیرو ہے یا ویلن، کیونکہ حکام کے نزدیک وہ ہیرو تھے جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا تھا، لیکن جن لوگوں کو مارا ان کے خاندان اور ایم کیو ایم کے ہمدردوں کے لیے وہ ویلن تھے۔ خیر، 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت چلی گئی اور کراچی آپریشن سست پڑ گیا۔ اس کے بعد چودھری اسلم کے مبینہ جعلی پولیس مقابلوں کی تعداد ختم یا کم ہو گئی، لیکن ترقی ہو گئی۔ 25 فروری 1999 کو انہیں ڈی ایس پی ناظم آباد بنا دیا گیا۔ مشرف کا دور آیا تو سن 2000 کے ابتدائی کچھ حصے میں وہ اسپیشل برانچ لاڑکانہ، ایس آر پی سکھر اور اینٹی کار لفٹنگ سیل کراچی میں تعینات رہے، مگر 2002 کے انتخابات کے بعد حکومت میں آ گئی ایم کیو ایم۔ لاڈلی تھی متحدہ مشرف کی، اور متحدہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی چودھری اسلم کو۔ ظاہر ہے سینکڑوں اراکین کو پولیس مقابلوں میں پار چڑھ دیا تھا انہوں نے۔ یہ کڑا وقت تھا پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ ایک تو وہ اپوزیشن میں تھی، دوسرے یہ کہ لیاری قلعہ تھا پیپلز پارٹی کا، اور اسے فتح کرنے کے چکروں میں تھی ایم کیو ایم۔ مگر یہ مشکل کام تھا، کیونکہ لیاری پہ حکمرانی تھی رحمان ڈکیت کی،
और रहमान डकैत सबसे बड़ी रुकावट था मुत्तहिदा की लियारी में एंट्री के लिए। रहमान डकैत की मुकम्मल कहानी हम पिछली वीडियो में आपको सुना चुके, जरूर देखिए। खैर, ऐसे में उस वक्त के गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद और वजीर दाखिला सिंध रऊफ सदीकी ने फैसला किया चौधरी असलम से दोस्ती का, क्योंकि ये दोनों अच्छी तरह जानते थे कि रहमान डकैत को अगर कोई काबू कर सकता है तो वो चौधरी असलम है। इन दोनों ने चौधरी असलम से सुलह करने पर लंदन में बैठे अल्ताफ हुसैन को राजी किया और फिर दोस्ती हो गई मुत्तहिदा और चौधरी असलम। मार्च 2005 में लियारी टास्क फोर्स बना के उसकी सरबराही सौंप दी गई चौधरी असलम को। अब चौधरी असलम मुत्तहिदा के कहने पर काम कर रहे थे। जी हाँ, उसी मुत्तहिदा के कहने पर जिसके खिलाफ काम करते रहे थे वो। मगर अब तो दोस्ती का भी नेक्स्ट लेवल था मुत्तहिदा से ताल्लुक रखने वाले उस वक्त के वजीर दाखिला सिंध रऊफ सदीकी और चौधरी असलम के बीच। रहमान डकैत के मुखालिफ ग्रुप अरशद पप्पू वगैरह को मुत्तहिदा और चौधरी असलम दोनों ने ही सपोर्ट करना शुरू किया। मगर रुके जरा, चौधरी असलम और मुत्तहिदा की दोस्ती ऐसे ही नहीं हो गई थी, बल्कि इसकी एक खास वजह थी। हुआ कुछ यूं के एक अंडरवर्ल्ड डॉन था शुएब खान, साथ ही था इंडिया को इंतहाई मतलूब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। शुएब खान पर दीगर जराइम के साथ साथ एमक्यूएम के कारकुनान की हलाकतों के भी इल्जामात थे, मगर पुलिस शुएब खान को पकड़ने में नाकाम थी। समझा यह जाता था कि नामुमकिन है शुएब खान को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना। ऐसे में रऊफ सदीकी ने बुलाया चौधरी असलम को। उस वक्त चौधरी असलम के पास कोई पोस्टिंग नहीं थी। उसके बावजूद रऊफ सदीकी ने उन्हें कहा कि मुझे शुएब खान चाहिए, जिंदा या मुर्दा। चौधरी असलम बोले, मुर्दा, जिंदा गिरफ्तार करो, बस 2 माह का वक्त दे दें। रऊफ सदीकी को मुकम्मल यकीन था कि चौधरी असलम यह कारनामा करके दिखाएंगे, और ऐसा ही हुआ। 2 माह से भी कम अरसे में चौधरी असलम ने शुएब खान को लाहौर से गिरफ्तार करके 29 दिसंबर 2004 को कराची मुंतकिल कर दिया। ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, इसीलिए दीवानी हो गई मुत्तहिदा चौधरी असलम। असल में ये गिरफ्तारी ही बुनियाद बनी मुत्तहिदा और चौधरी असलम की दोस्ती। डीएसपी से एसपी बना दिया गया चौधरी असलम को, और फिर 2 माह बाद मार्च 2005 में लियारी टास्क फोर्स बना के लगा दिया गया उन्हें उसका हेड। लेकिन उस दौर में चौधरी असलम 1000 कोशिशों के बावजूद रहमान डकैत को मारने में कामयाब नहीं हुए थे, बल्कि खुद शिकार होते होते बचे थे रहमान डकैत का। वो ऐसे कि हमने रहमान डकैत की रिहाइशगाह, जिसे वो व्हाइट हाउस कहता था, उस पे रेड किया था चौधरी असलम। ये रेड न सिर्फ नाकाम हुआ, बल्कि पेट में गोली भी लगी थी चौधरी असलम को। उन्हें हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ना करता तो शायद मौत उसी रात दबोच लेती उन्हें। और उस वाक़े के बाद चौधरी असलम की जाती दुश्मनी शुरू हो गई थी रहमान डकैत से। एक बार रहमान डकैत को एजेंसियों ने गिरफ्तार करके चौधरी असलम के सुपुर्द भी कर दिया था, मगर चौधरी असलम ने एक ऐसी ही बेवकूफ़ी की जिससे न सिर्फ रहमान डकैत भागने में कामयाब हुआ, बल्कि चौधरी असलम को भी गिरफ्तार कर दिया गया। हुआ ये कि जहां रहमान डकैत को रखा था, चौधरी असलम वहां एक गैंगस्टर को लाए जिसका नाम था माशूक बरोही। चौधरी असलम ने रहमान डकैत से कहा, मिलो इससे, माशूक बरोही है ये, इसे मुकाबले में पार करने वाला हूं। उस पर रहमान डकैत बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूं माशूक बरोही को, तुम्हें गलत फहमी हुई है। यह माशूक बरोही नहीं, बल्कि ये तो हब का एक आम सा बंदा है, शरीफ इंसान है, इसे भी जानता हूं, छोड़ दो इसे। ये बहुत बड़ा एहसान किया था रहमान डकैत ने चौधरी असलम पर, क्योंकि वो वाकई सच बोल रहा था। मगर चौधरी असलम ने सोचा
رحمان ڈکیت چونکہ ان کا دشمن ہے اس لیے گمراہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بات نہ مانی رحمان ڈکیت کی اور 11 جولائی 2006 کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا معشوق بروہی کو۔ جلد ہی خبر پھیل گئی کہ معشوق بروہی کے نام پہ بے گناہ رسول بخش بروہی کو مار دیا چودھری اسلم نے۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے سوموٹو نوٹس لیا اور جیل بھجوا دیا چودھری اسلم کو، اور پھر رحمان ڈکیت چودھری اسلم کے ساتھیوں کو 5 کروڑ رشوت دے کر فرار ہو گیا۔ رہے چودھری اسلم تو انہیں 1 سال جیل میں رہنا پڑا، اور مزے کی بات یہ کہ باعزت بری ہوئے وہ اور نوکری پہ بحال بھی ہو گئے۔ اگرچہ رہا تو ہو گئے لیکن اب حکومت بدل چکی، پیپلز پارٹی کا دور شروع ہو چکا اور وزیر داخلہ سندھ تھے ذوالفقار مرزا۔ اس دور میں لیاری میں رحمان ڈکیت کا راج ہو چکا تھا۔ رحمان ڈکیت کے سیاسی معاملات میں ٹانگ اڑانے سے تنگ آ کر صدر آصف علی زرداری نے چودھری اسلم کو حکم دیا کہ گرفتار کرو رحمان ڈکیت کو، مگر اسے مارنا مت، زندہ پکڑنا اور پیش کرنا عدالت۔ یہ واقعہ ہم رحمان ڈکیت پر بنائی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکے ہیں، ضرور دیکھیں۔ خیر، پولیس کو فوج کی وردی پہنا کر ناکہ لگایا گیا چودھری اسلم کی جانب سے اور گرفتار کر لیا رحمان ڈکیت کو، اور پھر 9 اگست 2009 کو پولیس مقابلے میں پار کر دیا، حالانکہ اسے منع کیا تھا ایسا کرنے سے آصف زرداری۔ کہا جاتا ہے کہ یا تو رحمان ڈکیت کو مارنے کا حکم کہیں اور سے آیا تھا یا پھر اس وقت کے وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا نے دیا تھا۔ سچ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، رحمان ڈکیت کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کو سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے چودھری اسلم کا، مگر یہ وہ دور تھا جب ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی دہشت گردی عروج پہ پہنچ گئی تھی۔ جی ہاں، یہ وہ وقت تھا جب ٹی ٹی پی اور لشکر جنگوی نے کراچی کا امن اور سکون تباہ و برباد کر دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے بچت ہو گئی چودھری اسلم کی، ورنہ صدر آصف علی زرداری کی سزا سے بچ نہ پاتے وہ، اور بچت اسی لیے ہوئی کیونکہ چودھری اسلم کی ضرورت تھی حکومت اور ریاست کو ٹی ٹی پی اور لشکر جنگوی کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے۔ تب چودھری اسلم تھے CID میں اور ذوالفقار مرزا نے انہیں ان دنوں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا ٹاسک سونپا۔ چودھری اسلم نے دلیری اور بہادری کی انتہا کر دی، تابڑ توڑ حملے کیے دہشت گردوں پر اور خاتمہ شروع کر دیا ان کا۔ بہت سو کو مارا اور بہت سو کو گرفتار کیا، ورلڈ ریکارڈ بنایا انہوں نے، اور یہ ورلڈ ریکارڈ تھا کروڑوں روپے ہیڈ منی پانے کا۔ جی ہاں دوستو، بہت سے خطرناک دہشت گرد جن کے سر کی قیمت مقرر تھی انہیں یا تو ہلاک کیا چودھری اسلم نے یا پھر گرفتار۔ ایک انٹرویو میں چودھری اسلم نے بتایا تھا کہ انہوں نے 9 کروڑ ہیڈ منی حاصل کی ہے اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ خیر، ٹی ٹی پی اور لشکر جنگوی کے خلاف بہادرانہ کارروائیوں کی وجہ سے اب وہ انتہا سے زیادہ مقبول ہو چکے تھے۔ جی ہاں، مشہور تو وہ پہلے ہی بہت تھے مگر اب مقبول بھی ہو گئے تھے۔ عوام اور ریاست کے چہیتے بن گئے تھے وہ، اب انہیں سب ہیرو کہنے لگے۔ ولن کا تاثر ختم ہو گیا تھا، ہاں، مگر دہشت گرد انہیں اپنا دشمن گردان دیتے، کیونکہ کراچی سمیت پاکستان بھر کے عوام کی زندگی عذاب کر دینے والی ٹی ٹی پی اور لشکر جنگوی کا ناطقہ بند کر دیا تھا انہوں نے۔ آخر کار تنگ آ کے 11 نومبر 2010 کو ٹی ٹی پی نے CID کے ہیڈ آفس پہ حملہ کر دیا۔ بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی CID آفس سے۔ اس حملے میں چودھری اسلم تو بچ گئے مگر 20 شہادتیں ہوئی۔ یہ پہلا بڑا رد عمل تھا اس دہشت گرد تنظیم کا CID اور چودھری اسلم کے خلاف۔ کالعدم لشکر جنگوی اور ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی اس حملے کی، بس پھر کیا تھا، بھپرے ہوئے شیر کی طرح پیچھے پڑ گئے چودھری اسلم ان دہشت گردوں کے۔ پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی کارروائیاں ان کے خلاف۔ ایسے میں ان دہشت گردوں نے پلان کیا کہ چودھری اسلم کو بیوی بچوں سمیت اڑا دیا جائے۔ 19 ستمبر 2011 کو ان ظالموں نے ملکی تاریخ کے خطرناک ترین حملوں میں سے ایک حملہ کیا۔ 500 کلو بارودی مواد سے بھری گاڑی ٹکرا دی چودھری اسلم کے گھر سے۔
ہوا یہ کہ چودھری اسلم کے بچے اسکول جا رہے تھے. انہوں نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں اسکول بیگز رکھے. ایسے میں چھوٹے بھائی نے بڑے کو تھپڑ مار دیا اور مارتے ہی گھر کے اندر کی طرف بھاگ نکلا. بڑا بھائی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا. جیسے ہی وہ گھر کے اندر پہنچے انتہائی خوفناک دھماکہ ہو گیا. چودھری اسلم اور ان کی اہلیہ نے بچوں کو آواز دی تو انہوں نے رسپونڈ کیا، یعنی وہ زندہ بچ گئے تھے. اللہ نے بچا لیا تھا انہیں، کیونکہ نہ ان بچوں کی لڑائی ہوتی اور نہ ہی ان کی جان بچتی. اب غور کریں اس حملے پر. چودھری اسلم نے ایسی تیسی پھیر کے رکھی تھی دنیا کے ان سب سے خطرناک دہشت گردوں کی، تبھی تو انہوں نے حملہ کیا ان کے گھر پہ. اور حملہ بھی اس وقت جب چودھری اسلم سمیت ان کی پوری فیملی گھر پر ہی تھی. بچے اسکول جا رہے تھے. یوں بچوں کی موت تو یقینی تھی مگر خدا نے کرم کر دیا. اس کے بعد چودھری اسلم نے مشہور و معروف بیان دیا تھا کہ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، میں ان کی نسلیں تباہ کر دوں گا. انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی میں نسلوں کو تباہ کر دوں گا. غیر معجزانہ طور پہ بچے بھی بچ گئے اور چودھری اسلم اور ان کی اہلیہ، مگر 6 پولیس اہلکاروں سمیت ایک راہگیر خاتون اور اس کا بچہ شہید ہو گئے اس حملے میں. ویسے یہ حملہ مخبری کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا اور بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ اس میں گھر کا ایک بھیدی ملوث تھا. لیکن اللہ جانے اس بارے میں تحقیقات نہ کی چودھری اسلم نے، یا پھر کی تو ناکام کیوں رہی. خیر، اس کے بعد چودھری اسلم نے لشکر جنگوی اور ٹی ٹی پی کے خلاف اس قدر کمال کی کارروائیاں کی کہ کیا بات. وہ پہلے سے بھی زیادہ پیچھے پڑ گئے ان صفاق دہشت گردوں میں. مگر پھر تقریباً 2.25 برس بعد چودھری اسلم سے تنگ ان دہشت گردوں کا داؤ لگ گیا. 9 جنوری 2014 کو 3 طالبان دہشت گردوں کو فنار کر کے آ رہے تھے. چودھری اسلم کے اسی مخبر گھر کے بھیدی نے مخبری کر دی دہشت گردوں. اصل میں چودھری اسلم کے پاس تھی بم پروف گاڑی، لیکن یہ گاڑی ٹھیک ہونے گئی اور یہ بتا دیا تھا اس مخبر نے دہشت گردوں کو. اور جب لیاری ایکسپریس وے پہ پہنچی ان کی گاڑی تو ایک سوزوکی پک اپ جس میں ڈرمز میں بارودی مواد لوڈ تھا وہ ان کی گاڑی کے نزدیک آتے ہی دھماکے سے پھٹ گئی. خودکش حملہ تھا یہ جس میں چودھری اسلم اپنے ڈرائیور سمیت شہید ہو گئے. جان قربان کر دی انہوں نے وطن عزیز پہ. ٹی ٹی پی کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی. کہا 50 سے زائد طالبان دہشت گرد مارے تھے چودھری اسلم نے، اس لیے بدلا دیا اس دہشت گرد جماعت نے ان سے. بعد میں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ چودھری اسلم کا گن مین کامران دہشت گردوں کا مخبر تھا. اسی کی مخبری کی وجہ سے پہلے چودھری اسلم کے گھر پہ حملہ ہوا اور بعد میں ان کی جان لے لی گئی. اصل میں کامران پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے تھا لشکر جنگوی، لیکن جب چودھری اسلم نے طالبان کے خلاف کارروائیاں کی تو یہ دشمن بن گیا ان کا، اسی لیے اس نے اس کمینگی کا مظاہرہ کیا. خیر، چودھری اسلم جیسے شیر کو مارنے کے لیے صفاق دہشت گردوں نے 6 ماہ پلاننگ کی، کیونکہ وہ واقعی ببر شیر تھا، سپر کوپ اور طالبان ہنٹر تھا چودھری اسلم. امید ہے اب آپ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ چودھری اسلم ہیرو تھے یا ویلن. آپ جس بھی نتیجے پر پہنچے اپنا فیصلہ کامنٹ کر کے بتائیں، اور ویڈیو کو پسند کیا ہو تو اسے لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیں.